اب سلیکشن کمیٹی میں دو ہی ارکان باقی رہ گئے، عاقب جاوید کہ جو سب کرتا دھرتا ہے، غیر اعلانیہ چیف سلیکٹر ہے، ان کے علاوہ اسد شفیق جنہیں سلیکٹر کے علاوہ کراچی میں واقع حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے وہ ہیڈ ہیں وسیم باری کے بعد اب اسد شفیق کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب دو رکنی سلیکشن کمیٹی رہ گئی، اور پھر سلیکشن میں جو عمل دخل تھا وہ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا کا تھا، یہ بھی بیٹھے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علیم ڈار جو تھے وہ شاداب خان اور بابر اعظم کی سلیکشن پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس سے وہ متفق نہیں تھے، لیکن ان کی رائے نہیں سنی گئی اور ٹیم کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی پیش کرنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم وطن تو واپس پہنچ گئی ہے۔ بڑی خاموشی سے پاکستانی کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچی، میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی اور سب کھلاڑی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشلی اس چیز کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر ہر کھلاڑی پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے تمام کھلاڑی اس میں شامل ہیں۔ یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ، پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ ای وی انویرکس زیو فیوچر والی رائڈ۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بڑی مشکل سے اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف جیتا، جس میں فہیم اشرف نے بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکا اور نمیبیا کی کمزور ٹیموں کے خلاف میچز جیت کر پاکستان جو تھا وہ سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر گیا تھا۔ بھارت کے ہاتھوں میچ میں اسے شکست ہوئی، پھر انگلینڈ کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی، اور سری لنکا کے خلاف میچ تقریباً سری لنکا کی ٹیم جیت گئی تھی۔ دسن شنکا جو آخری گیند جو امپائر نے وائٹ بال قرار نہیں دی، اور اس کی وجہ سے سری لنکن ٹیم جو تھی وہ پاکستان کے خلاف 5 رن سے وہ میچ ہار گئی۔ لیکن بہرحال ٹیم کی کارکردگی بڑی مایوس کن رہی، اور اس حوالے سے آج جو خبر آئی ہے وہ کہ قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار نے، جو اپنے زمانے کے مایہ ناز امپائر ہوا کرتے تھے، ICC کے بہترین امپائر کا ایوارڈ بھی انہوں نے کئی مرتبہ جیتا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کم از کم انہیں اس بات کا تو خیال آیا، انہوں نے ذمہ داری تو قبول کی، ورنہ دیگر سلیکٹر جو تھے نہ ہیڈ کوچ نے کوئی ذمہ داری قبول کی، نہ کپتان نے کوئی ذمہ داری قبول کی، باقی سب اپنی جگہ پر براجمان ہیں۔ علیم ڈار اکتوبر 2024 میں قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن بنے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پیڈ سلیکٹر نہیں تھے، وہ اعزازی طور پر کام کر رہے تھے۔ حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا کہ علیم ڈار کی خدمات سے استفادہ کرتا، ICC کے لیے جو پاکستان کے پینل کے جو امپائرز ہیں ان کو ٹریننگ دیتا، جیسے احسن رضا ہیں، اس کے علاوہ آصف یعقوب ہے، لیکن علیم ڈار کو سلیکٹر بنا دیا گیا، اور آج انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب سلیکشن کمیٹی میں دو ہی ارکان باقی رہ گئے، عاقب جاوید کہ جو سب کرتا دھرتا ہے، غیر اعلانیہ چیف سلیکٹر ہے، ان کے علاوہ اسد شفیق جنہیں سلیکٹر کے علاوہ کراچی میں واقع حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے وہ ہیڈ ہیں وسیم باری کے بعد اب اسد شفیق کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب دو رکنی سلیکشن کمیٹی رہ گئی، اور پھر سلیکشن میں جو عمل دخل تھا وہ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا کا تھا، یہ بھی بیٹھے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علیم ڈار جو تھے وہ شاداب خان اور بابر اعظم کی سلیکشن پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس سے وہ متفق نہیں تھے، لیکن ان کی رائے نہیں سنی گئی اور ٹیم کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب علیم ڈار کے استعفے کے بعد آیا کوئی اور استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور اس میں تمام کھلاڑی شامل ہیں۔ حالانکہ T20 ورلڈ کپ میں جو اچھی کارکردگی دکھائی وہ تو سب سے بہترین کارکردگی تھی صاحبزادہ فرحان کی، کہ جنہوں نے اس T20 ورلڈ کپ میں 362 رنز اسکور کیے، اور انہوں نے وراٹ کوہلی کا بھی ریکارڈ توڑا، وہ کسی بھی T20 ورلڈ کپ میں جو 2007 سے کھیلا جا رہا ہے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بن گئے۔ تو صاحبزادہ فرحان کی پرفارمنس اچھی تھی، عثمان طارق کی کارکردگی اچھی تھی، لیکن سب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کو یہ 50 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ یہ کھلاڑیوں کے لیے تو پینٹ ہے، کیونکہ وہ لیگز کھیلتے ہیں دنیا بھر کی۔ پھر چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو سینٹرل کانٹریکٹ دیا تھا اس میں A کیٹیگری تو تھی نہیں، B کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو بھی 40 سے 45 لاکھ روپے ماہانہ ملتے ہیں، دیگر ان کو الگ ہے۔
انڈورسمنٹ کے الگ پیسے ملتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جب بھارت کے خلاف پاکستان 61 رن سے میچ ہارا تھا سری لنکا میں کولمبو میں تو وہی فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد اب اس کے حوالے سے کھلاڑیوں کو اس وقت بھی مطلع کر دیا گیا تھا, لیکن اب باقاعدہ مطلع کر دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشلی کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کیا ہے. تو اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آئندہ چند دنوں میں بنگلہ دیش روانہ ہونا ہے, جہاں وہ بنگلہ دیش کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز میں حصہ لے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا شاہین شاہ آفریدی جنہیں ون ڈے کی ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا, آیا وہ کپتان کی حیثیت سے برقرار رہتے ہیں یا نہیں, یا کوئی اور کپتان بنتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ سلمان علی آغا کی کارکردگی بھی بڑی مایوس کن رہی ہے بحیثیت کپتان, بحیثیت کھلاڑی. تو لگتا یہی ہے کہ T20 اسکواڈ میں ان کی جگہ نہیں بنے گی, اب وہ ون ڈے اسکواڈ میں آتے ہیں نہیں. سائم ایوب جو بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا سائم ایوب کو؟ یہی بات ہے نا کہ اگر کھلاڑی کو, کرکٹر کو عزت, دولت اور شہرت ملتی ہے تو پھر اس کی کارکردگی بجائے بہتر ہونے کے, یہ پاکستانی کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں, بہتر ہونے کے تنزلی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے. دوسری جانب ہمارے دوست ہیں ثناء اللہ خان جو اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, انہوں نے خبر دی ہے اور انہوں نے یہ خبر پہلے بریک کی تھی ثناء اللہ نے کہ پاکستانی کرکٹرز کے اربوں روپے ڈوب گئے. تو جس شخص نے جو ہے وہ ان سے پیسے لیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی پاکستانی کرکٹرز نے, اور کہا یہ گیا تھا کہ ان کو ایک معقول معاوضہ جو ہے وہ ماہانہ ملا کرے گا, ان کا پروفٹ جو ہے وہ ملا کرے گا, لیکن چند ماہ دینے کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا. اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملے, اور مبینہ طور پر جو اپنے جو یوٹیوب چینل پر ثناء اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس شخص نے اپنے سامنے, ان کے پاس ویڈیو ہے کہ اپنے سامنے قرآن شریف رکھ کر کھلاڑیوں سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے پیسے جلد لوٹا دوں گا, لیکن اب تک نہیں لوٹایا گیا. اور کھلاڑی بھی اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اگر قانونی کارروائی کریں گے تو شاید ان کے پیسے نہ ملے, یا پھر یہ کہ قانونی کارروائی کرتے ہیں تو پھر منی ٹریل نہ مانگ لی جائے. تو بہت ساری چیزیں, حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پیشکش کی ہے کھلاڑیوں کو کہ اگر وہ قانونی مدد حاصل کرنا چاہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں, تو وہ ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا یہ اونٹ کس سمت جاتا ہے, کس طرح سے بیٹھتا ہے. اور جو حالات ہیں پاکستانی ٹیم کے اس پر تو بڑی لان تان ہو رہی ہے, لوگ بڑی مذمت کر رہے ہیں. کئی سابق ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں وہ ٹیم کی کارکردگی کو زبردست تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین صاحب نے ان لوگوں کا تقرر کیا, جہاں دیگر لوگ ذمہ دار ہوں گے وہاں چیئرمین کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ میں. تو اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ میں کیا ہوتا ہے. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس. دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ. پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ EV ان بریک زیو فیوچر والی رائڈ.